اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ احکام روزہ کے حوالے سے آج ہمارا 5واں درس ہے۔ ہم نے پہلے درسوں میں 8 مبطلات روزہ بیان کیے تھے، لیکن 8 مبطلات روزہ میں سر کو پانی میں ڈبونا یہ ہم نے ذکر نہیں کیا ہے، کیونکہ جو پرانی توضیح المسائل ہے اس میں 8 چیزیں ذکر کیا گیا ہے کہ ان سے روزہ باطل ہوتا ہے، لیکن جو جدید توضیح المسائل ہے اس میں 9 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ آج ہم نوا چیز ذکر کریں گے، وہ ہے سر کو پانی میں ڈبونا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، اگر روزہ دار جان بوجھ کر سارا سر پانی میں ڈبو دے تو خواہ اس کا باقی بدن پانی سے باہر رہے، مشہور قول کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن بعید نہیں کہ ایسا کرنا روزے کو باطل نہ کرے، اگرچہ ایسا کرنے میں شدید کراہت ہے اور ممکن ہو تو اسے احتیاط کرنا بہتر ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر روزہ دار اپنے نصف سر کو ایک دفعہ اور باقی نصف سر کو دوسری دفعہ پانی میں ڈبوئے تو اس کا روزہ صحیح ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر سارا سر پانی میں ڈوب جائے تو خواہ کچھ بال پانی سے باہر بھی رہ جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگلا مسئلہ، پانی کے علاوہ دوسری سیال چیزوں مثلا دودھ میں سر ڈبونے سے روزے کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا، اور مذاب پانی میں سر ڈبونے کا بھی یہی حکم ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر روزہ دار بے اختیار پانی میں گر جائے اور اس کا پورا سر پانی میں ڈوب جائے یا بھول جائے کہ روزے سے ہیں اور سر پانی میں ڈبو لے تو اس کے روزے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر کوئی روزہ دار یہ خیال کرتے ہوئے اپنے آپ کو پانی میں گرا دے کہ اس کا سر پانی میں نہیں ڈوبے گا، لیکن اس کا سارا سر پانی میں ڈوب جائے تو اس کے روزے میں بالکل اشکال نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر کوئی شخص بھول جائے کہ روزے سے ہیں اور سر پانی میں ڈبو دے تو اگر پانی میں ڈوبے ہوئے اسے یاد آئے کہ روزے سے ہے تو بہتر یہ ہے کہ روزہ دار فوراً اپنا سر پانی سے باہر نکالے، اور اگر نہ نکالے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ، اگر کوئی شخص روزے دار کے سر کو زبردستی پانی میں ڈبو دے تو اس کے روزے میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن جب کہ وہ ابھی پانی میں ہے دوسرا شخص اپنا ہاتھ ہٹا لے تو بہتر ہے کہ فوراً اپنا سر پانی سے باہر نکال لے۔ اگلا مسئلہ، اگر روزہ دار غسل کی نیت سے سر پانی میں ڈبو دے تو اس کا روزہ اور غسل دونوں صحیح ہے۔ آخری مسئلہ، اگر کوئی روزہ دار کسی کو ڈوبنے سے بچانے کی خاطر سر کو پانی میں ڈبو دے
خواہ اس شخص کو بچانا واجب ہی کیوں نہ ہو، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ روزے کی قضا بجا لائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔